ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور اس وارث بنے جناب سلیمان جناب داود کے علیہم السلام۔ وقال، اور انہوں نے فرمایا یا کہا یا ایہا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہم سکھائے گئے ہیں پرندوں کی بولیاں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم دیے گئے ہیں ہر چیز سے کچھ۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ اللہ کی عطا واضح طور پہ اس کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، اور اکٹھے کیے گئے، جمع کیے گئے جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر، جنوں سے اور انسانوں سے اور پرندوں کے۔ فہم یوزعون، پس وہ جدا جدا الگ الگ کیے جاتے، اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، حتیٰ کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے، قالت نملہ، ایک چیونٹی نے کہا یا ایہا النمل ادخلوا، اے چیونٹیوں تم داخل ہو جو مساکینکم، اپنے مکانوں میں، گھروں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تمہیں نہ روند ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہ رکھتے ہو، ان کو پتہ نہیں چلے گا اور وہ ہمیں رگڑ دیں گے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، مسکراتے ہوئے ہنس پڑے جناب سلیمان اس چونٹی کی بات سے۔ وقال، ساتھ انہوں نے درخواست کی، رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی، تیری اس نعمتوں کا جو تو نے انعمت علیہ، مجھ پر انعام فرمائیں، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ میں نیک عمل کروں، ترضاہ، ایسے نیک عمل جن پر تو راضی ہو یا جو مجھے پسند ہے، وادخلنی برحمتک، اور مجھے داخل کر دینا اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں۔ حضرات، جناب داود علیہ السلام کو زبور کتاب ملی،
اور ان کے صاحبزادے ہیں حضرت سلیمان، یہ بھی شریعت میں اس دین میں اپنے باپ جناب داؤد اور زبور کی تعلیمات کے تابع تھے۔ سبق ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے ووارث سلیمان داؤد، جناب سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ اس میں دنیا کی مالیت، دنیا کی اشیاء کی وراثت نہیں ہے، اس میں وراثت کا تعلق علم نبوت کے ساتھ ہے۔ علم نبوت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی گئی رہنمائی ہے، گائیڈ لائن ہے، رابطہ ربانی ہے، وہ اس سے مراد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے، توجہ جی، آپ نے ارشاد فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، یہ حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا ہم نبیوں کی جماعت جو ہیں لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہمارا کو وارث بنایا جاتا ہے۔ ما ترکناہ صدقہ، دنیا کا جو مال ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اولادوں میں، رشتہ داروں میں، بیوی بچوں میں تقسیم نہیں ہوتا۔ لیکن وراثت جو ہے علم نبوت کی اور اس تعلیمات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کو علماء، سن رہے ہوئے سبحان اللہ، آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء کرام ہیں اس امت کے اہل ایمان علماء، تو آپ نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہوتے ہیں ہر نبی کے دور کے صاحب علم، دین کا علم رکھنے والے، وہ علم نبوت کے وارث بنتے ہیں۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اگر علم نبوت کی وراثت اللہ کسی کو عطا فرما دے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ سادے لفظوں میں اس کی اگر وضاحت کروں، اب دیکھتے ہیں نا، کوئی پھٹی رکھ رہا ہے، قرآن مجید رکھ رہا ہے، کوئی خدمت کر رہا ہے، قرآن مجید کے خادموں میں، قرآن پاک کے اٹھانے اور رکھنے والوں میں اگر میرا اور تیرا نام لکھ دیا جائے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جناب یہ مکرم مسجد میں مغرب کے بعد یہ پھٹیاں رکھنے والے، قرآن مجید اللہ تیری کتاب رکھنے والے، تیرا درس، تیرا بیان، تیرا فرمان یہ سننے کی شہادت دیتے ہیں۔ آج ہی میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، اہل علم علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ گھر کے اندر بھی جو آپ فکس کرتے ہیں نا جائے نماز پڑھنے کے لیے، اس کو بدل کے جگہ مقرر کیا کرو تاکہ زمین کے سارے خطے آپ کے حق میں سچیاں گواہیاں دیں۔ آپ نے سنا ہوگا رسالت امام نے ارشاد فرمایا عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے ہو تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاؤ، اور عید سے فارغ ہونے کے بعد راستے بدل کر جاؤ اور تکبیرات پڑھتے جاؤ۔ سنا ہوگا نا آپ نے، اس کی غرض بھی آپ نے بیان فرمائی ہے کہ جہاں جہاں تمہاری تکبیرات کی آواز جائے گی وہ پرند چرند خطے زمین کے تمہارے حق میں گواہیاں دیں گے۔ سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے۔ اور مؤذنین کے لیے جو شان رسالت امام نے بیان فرمائی ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ مؤذنین جو ہوتے ہیں اذان کہنے والے اور پھر اس کے بعد نمازی آتے ہیں، کتنے مفسرین اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اذان پڑھنے والا آواز دے کے اعلان کر کے فارغ ہو گیا، جتنے لوگ مسجد میں آئیں گے سارے نمازیوں کا ثواب مؤذن کو ملتا ہے، یعنی اس کو بھی ملتا ہے۔ اگلی بات فرمائی ہے کہ قیامت والے دن جب اعزازات ان کو ممبر ملیں گے نا، ممبری نہیں، ممبر بیٹھنے کے لیے شاندار، تو کتنے انبیاء رشک کریں گے کہ یا اللہ یہ ممبر جو ان امتیوں کو ملے ہمیں بھی ملے۔ ایک مسجد کے مؤذن کی بات ہے تو جدے کل 3-4 مسجدوں کا ٹھیکہ ہوئے، غلط باندھی نظر ہوں دی بھی۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ریاکاریوں سے محفوظ فرمائے، اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس اجر سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ گزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ جناب سلیمان اپنے باپ حضرت داؤد کے علم نبوت کے وارث بنے۔ اگر ارشاد فرمایا وقال یا ایھا الناس، انہوں نے پھر اعلان کیا لوگوں بات سنو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، اس دعا کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے دعا یہ فرمائی تھی رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی،
اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما میرے بعد قیامت تک اس معیار کی کسی کو حکومت نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے دیتے ہیں۔ کہاں سے اللہ نے پھر معاملہ شروع کیا؟ سب سے پہلے جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مطیع کیا۔ فرمان جاری کرتے ہیں آندھی آ جاتی ہے، فرمان جاری کرتے ہیں چلی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی، بند ہوتی ہے بند کر دیتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑے نقل مکانی کی، اپنے ساتھ تخت کو اٹھا کر، جس میں بے شمار لوگ بیٹھتے تھے، شاندار تخت کو اٹھا کر نقل مکانی یا کسی دورے کی ضرورت پڑتی، ہوا کو فرمان جاری کرتے۔ تو قرآن نے تائید فرمائی ہے، میں اپنی مرضی سے کوئی باتیں نہیں کر رہا، وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ غدوها شہر ورواحها شہر، صبح ہوا نے اٹھایا تخت کو، اٹھایا جناب سلیمان تشریف فرمایا، ان کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا نے اٹھایا تخت کو اور 1 مہینے کے سفر کے فاصلے تک صبح سے دوپہر تک ادھر پہنچا دیا، ٹکٹاں تو بغیر، ایئرپورٹ تو بغیر۔ پھر غدوها شہر ورواحها شہر، پچھلے ٹائم اگر چلے ہیں تو جتنا ایک پورا مہینہ لگتا ہے سفر کرتے ہوئے، اتنا اٹھا کے۔ یہ سب سے پہلا اعزاز اللہ تعالیٰ نے ایئر لائن سلیمانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ سارے جن مطیع کر دیے۔ شاہ جی سمجھتے ہو، جن افریت من الجن، بڑے بڑے پوتنے پریاں جن سارے، قرآن کے الفاظ ہیں کل بناء و غواص، عمارتیں بنانے والے، پتہ چلتا ہے کہ جنوں سے عمارتیں بنوائی جا سکتی ہیں۔ ہیکل سلیمانی جناب سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوایا تھا، اور قرآن کی عبارت تائید کرتی ہے کل بنا کہتے ہیں عمارت بنانے والا کاریگر، کل بناء و غواص، غواص کا معنی ہوتا ہے سمندروں میں غوطے لگا کہتے ہیں موتی نکالنے والے۔ اے ملا سبحان اللہ نہیں آتا، پتہ نہیں انہوں کو زردہ ہی کھونا پینا گیا، زردہ تو لگ گئے سارے۔ توجہ فرزاد فرمائیں، توجہ، غوطے مار مار کے موتی نکالنے والے، عمارتیں بنانے والے، بڑے بڑے شیاطین ہیوی ویٹ سارے مطیع کر دی، ہوائیں بھی مطیع، جن بھی مطیع۔ اگلی بات فرمائی کہ یہ جو اس میں اشارہ ہے منطق طیر، پرندوں کی ساری بولیاں سکھا دی۔ آسٹریلیا کے طوطے سے باتیں ہو رہی ہیں، دیسی طوطے سے باتیں ہو رہی ہیں، فاختہ سے باتیں ہو رہی ہیں، کبے سے باتیں ہو رہی ہیں، پرند چرند سے باتیں ہو رہی، تو ان میں بتاؤ تو صحیح، سانو تو اپنی بولی نہیں ہوتی۔ سریکی ٹور جو تو سریکی دی سمجھ نہیں ہوتی، انڈیا میں چلے جو بے شمار بولیاں نہیں سمجھ آتی۔ اللہ نے اعزاز بخشا، قرآن کے الفاظ ہیں یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ہم پرندوں کی بولیاں سکھائے گئے ہیں، اور اللہ نے سکھا دیا سارا کچھ۔ اگلی بات ارشاد فرمایا کہ سریلی آواز جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اتنی دی تھی، قرآن کے الفاظ ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے جناب سلیمان علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کر دیا تھا۔ لوہا ہے نا، لوہا ڈنڈا پڑا ہے، لکڑی دے کام لینا لوہے دا بھی۔ اب یہ لوہا پکڑا ہوا ہے اور جناب پڑھتے جا رہے ہیں اور اس کو ہاتھ سے موو کرتے جا رہے ہیں، زرے بنا کر رکھ رہے ہیں۔ ساری زندگی جناب داؤد علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائی ہے، اور ساری زندگی ایک دن روزہ رکھا ہے، ایک دن افطار کیا ہے، جناب کس نے؟ داؤد علیہ السلام نے۔ آواز اتنی سریلی ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا جبال اوبی معہ والطیر، ہم نے فرمان جاری، پہاڑوں جب میرا لاڈلا داؤد پڑھتا ہے نا تو پہاڑوں تم بھی ساتھ پڑھا کرو، پہاڑوں سے بھی آوازیں نکلتی ہیں۔ پرندوں کو حکم دے دیا جب میرا پیغمبر داؤد قرات کرتا ہوگا، پڑھتا ہوگا نا زبور کتاب کی، تو پرندوں تم بھی ساتھ پڑھا کرو۔ پرندے بھی جھوم رہے ہیں، پہاڑوں سے بھی یہ ٹھاٹھ باٹ اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کو عطا فرمایا، کسی اور کو یہ عطا نہیں کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے میں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے چیزیں عطا فرمائی ہے، مال و دولت، عزت و شرف، تخت و تاج، بادشاہت، علم، فضل، علم نبوت، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ایک اور گل دساں قرآن مجید کے حوالے سے، اجازت بھی لینی پہنتی نا کئی دفعہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب تفصیل بیان فرمائی نے جناب سلیم ہمیں کو یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے۔ آخر اللہ فرماتے ہیں ھذا عطاؤنا
اور میرے لاڈل سلیمان یہ ہماری دین ہے، ہم نے آپ کو دیا ہے، فمن او امسک بغیر حساب، کسی پر احسان کر یا نہ کر، ہم نے تیرا حساب ہی نہیں لینا، یہ بغیر حساب دے دیا۔ تو اس آیت کے حوالے سے پتہ چلتا ہے وہ اوتینا من کل شیء، ہر شے میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا رزا دیا۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ واضح اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ دولت دے، علم دے، تقوی دے، پرہیزکاری دے، اعمال خیر دے، اور دنیا میں اس سے پیارا اور بندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ امام الانبیاء نے خوشخبریاں سنائی ہیں، خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ دین اور دنیا دونوں دے دے۔ تسی سبحان اللہ نہیں آتے، پتہ نہیں کہلوانا نہیں چاہیے، یعنی تواڈے تے اثر نہ چاہیے کہ آپ ہی کہو سبحان اللہ۔ کس شے کا انتظار کر دے یار، سبحان اللہ کہنے لگا درخت بھی لگنا ہے، پودا بھی لگنا ہے، تے اجر بھی ملنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ خوش نصیب طبقہ ہے، خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوٹھیاں دیں، میں تشریح کرتا ہوں، کاریں دیں، مال دیا، دولت دیا، سونا دیا، نوکر دیے، گاڑیاں دیں، تو دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی۔ وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، لوگوں مسکینوں کو کھلاتے بھی ہیں، خوبصورت لہجے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش بھی آتے ہیں، سادی زندگی گزارتے ہیں۔ اس سے زیادہ ولی کہاں سے تلاش کرو گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا واضح فضل ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا الگ الگ شکر ادا کرنا۔ اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، پھر تو نے ہمیں امام الانبیاء کا امتی بنایا ہے اور ہمیں خوبصورت عقیدہ عطا فرمایا ہے، نیک اولاد عطا فرمائی ہے، نیک بیبیاں عطا فرمائی ہیں، ہمارے پوتے نواسے بھائی رشتہ دار سارے نیک ہیں۔ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اس سے بڑی دولت کہاں سے ہوگی؟ تو ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں ان ھذا لہو الفضل المبین، دنیا والوں، اے لوگو، یہ واضح طور پہ اللہ کا فضل ہے۔ اب ایک بات سناتے ہیں، توجہ جی۔ وہ حوشیرہ جگہ نہیں ملی، جگہ نہیں ملی، وہ یار اتنے آ جا، ساڈے کول سارا خالی پیا سودا، انج تے نہ کرو یار، سرے عام آن کے بہو بزرگاں دے کول۔ توجہ جی، وہ حوشیرہ علی سلیمان، جمع کیے گئے جناب سلیمان کے لیے، جنود ہو ان کے لشکر، جند ان کی جمع جنود، ان کے لشکر جمع کیے گئے۔ آگے وضاحت من الجن، یعنی جنوں کے لشکر، والانس انسانوں کے لشکر، والطیر پرندوں کے لشکر، یعنی اندازہ فرمائیں وہ کتنی ٹھاٹھ باٹھ ہوگی جناب سلیمان علیہ السلام کی۔ میں نے مفسرین لکھا پڑھا ہے تفسیروں میں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اور پرندے ہر قسم کے ساتھ ہیں، جن سارے عفریت سارے جتنے برمائے وہ سارے ساتھ ہوتے ہیں۔ فہم یوزعون، اس جملے پر غور فرمائیں، پھر وہ ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں، روکے جاتے ہیں۔ اس کے دو ترجمے ہیں، ایک ترجمہ یہ ہے جناب سلیمان کے ساتھ دائیں بائیں انسان ہوتے، ادھر بھی صحابی مرد انسان، ادھر بھی لوگ، ان کے ساتھ ساتھ جن، پھر سبحان اللہ کو نہیں آگرہ، دائیں بھی انسان بائیں بھی انسان، ان کے ساتھ ساتھ جنات سارے لشکر ان کے، اوپر سارے پرندے۔ کیسی وہ ٹھاٹھ ہو گئی۔ ایک ترجمہ یہ مفسرین نے کیا ہے کہ وہ اتنی تعداد ہوتی، ان کو روک کے پھر سیٹ کرنا پڑتا۔ ریلیاں نہیں نکلتی، جلوس نکلتے ہیں، ایک دفعہ ان کو سیٹ کر ذرا رک جاؤ، سیٹ ہو جاؤ۔ یہ سیٹ بھی کیے جاتے، ڈیوائیڈ بھی کیے جاتے، یہ جن اس طرف ہوں گے، انسان اس طرف ہوں گے، پرندے۔ میں سمجھتا ہوں ایسی شاندار حکومت جو انہوں نے دعا کی، میرے رب نے کمال کر کے ثابت کر کے کر دیا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء۔ اللہ بادشاہیں دینے والا تو، بادشاہیں لے لینے والا تو، عزت دینے والا تو، زندگی دینے والا تو، موت و حیات دینے والا تو، اللہ سورج نکالنے والا تو، رات لانے والا تو، مردوں سے زندے، زندوں سے مردے پیدا کرنے والا تو، کافروں سے بے ایمانوں سے تو نے نیک اور ولی پیدا کیے، ولیوں کی نسلوں سے بڑے بڑے کلندر پیدا ہوئے، سارے کام اللہ کے۔ لشکر جمع ہوئے، اب جا رہے، حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہ نملت ان کی جمع ہے، ایک چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے۔ جناب حاجی صاحب
حدیث کے اندر بیان آتا ہے ایک دفعہ جناب سلیمان علیہ السلام لشکر لے کے میدان جنگل میں نکلے بارش کی دعا کرنے کے لیے. میں نے توجیہ آپ کے سامنے توجہ اس لیے دلانی ہے، ہوائیں مطیع ہیں، جن مطیع ہیں، پرندے سارے بولیاں سکھائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل کرنے کا اختیار اپنے پاس وہ نہیں دیا تو نہیں کر سکتے. درخواست کرنے کے لیے نکلے تو حدیث کے الفاظ ہیں جب وہاں نکلے تو چونکہ چونٹیوں کی بولیاں وہ جانتے ہیں، بٹ صاحب چونٹیوں کی بولیاں وہ جانتے ہیں، اللہ نے سکھایا ہے. ایک چونٹی اللہ سے بارش کی دعا کر رہی ہے. چونٹی نے اپنے بازو اٹھائے ہوئے ہیں، جناب سلیمان نے نقشہ دیکھا اور وہ چونٹی کہہ رہی، وہ کہتی ہے اللہم، اور کسی پیر فقیر کا نام نہیں لیتی، کسی مردے زندہ قبر والے کا نام نہیں لے رہی، کسی سائیں فقیر سرکاروں کا نام نہیں رہی. اور چونٹی کا عقیدہ بھی توحید والا کمل ہو، اگر اس پیچھے رہ گئے تو چونٹیاں پاس ہوگی تو درویش مولوی سارے فارغ. چونٹی کیا کہتی ہے؟ اللہم اللہم انا خلق من خلقک، اللہ تیریاں مخلوق ہیں جو اسی بھی مخلوق ہیں، اسی بھی مریڈی جی مخلوق ہیں، کہ اللہ بارش کیوں نہیں نازل کر دے؟ اللہ ساری مخلوقوں کو ضرورت ہے بارش کی، ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے، بارش نازل فرماؤ. جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیلیوں سے کہا ساری درخواست تو پہلے وہی چوٹی دی درخواست دارب عالیہ قبول ہو گئی. اللہ نے یس کر دیا، چونٹیے تیری درخواست قبول ہو گئی، ہم بارش نازل کریں گے. بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین. وہ آپ نے سنا ہوا نا علماء کرام سے، نبی پاک مدینہ منورہ مسجد نبی میں جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک بدوی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول بڑی گرمی ہے، حسڑ بڑا ہے، گرمی بڑی، مال مویشی مر گئے، پانی کوئی نہیں. اللہ کے رسول تے اسے یہ نہیں آ کہ تسی بارش نازل کرو. کی بدو نے کیا؟ اللہ سے بارش کی دعا کرو. بدوی کا عقیدہ بھی موحدانہ عقیدہ ہے، جاہلانہ عقیدہ نہیں. اس نے کہا سرکار بارش کیوں نہیں نازل کر دے؟ ادھر لوگ کہتے ہیں جو کچھ لینا ہوگا لے لیں گے محمد سے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کریں اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی وجبرنی ورفانی. اللہ کے رسول یہ دعائیں کر رہے ہیں. جب اس نے کہا تو امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے رابطہ ربانی کر کے دعا شروع کر دی. اور کیا آپ نے درخواست کی؟ اللہم مسک عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احی بلدک المیت. یا اللہ مسک عبادک کا اپنے بندوں کو سیراب کر دے، اللہ مال مویشوں کو سیراب کر دے، اللہ مردے زمینہ زندہ کر دے، اللہ سارے کام تو کرتا ہے، اللہ سونے یہ بارش نازل فرما دے، اللہ رحمت بنا دے، اللہ باران رحمت فرما کے مردے زمینہ زندہ کر کے خوشیاں اور ان کو بے آبادیوں کو آبادیوں میں بدل دے. صحابی بیان فرماتے ہیں جمعے کے دوران میں بارش بادل دعا ہوئی، چھوٹی ساری بدلی آ گئی، وہ درمیان میں آئی، سارا بادل بن گیا، بارش شروع ہو گئی. مسجد نبوی کچی مسجد تھی، انہوں سبحان اللہ. لینٹر نہیں سن پائے، چپسن نہیں سن، ٹائلہ نہیں سن لگیاں، کھجور کی لکڑی کی چھت ہے. اور امام الانبیاء کے صحابہ وہ ہیں جن سے باتیں کرنے کے لیے جبرائیل امین پیغام قرآن لے کر آتے ہیں. چھت چو گئی، نبی پاک نماز پڑھائی، سلام پھیریا تو ایتھے آپ دے مٹی دے نشان لگ گئے. صحابی بیان فرماتے ہیں بارش شروع ہو گئی، جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، آج سوموار ہے نا، بدھ، جمعرات، جمعہ علا طول بارش ہو گئی. تے پر گئے نالے تے نالیاں تے ہر شے پانی و پانی. ہن بارش کھلوندی کوئی نہیں، پہلے ہوندی نہیں سی، ہن بند نہیں دی. اور پھر جنا کھڑا ہو گیا جمعہ دن، کہنے لگے یار اللہ کے رسول علیہ السلام یہ تے نالے بھر گئے نے، ڈبدی پی دنیا، غرق ہو گئے، کولے چھوٹے موٹے کلے مکانہ چھتاں گر گئیاں، اللہ کے رسول کو دعا فرماؤ. حضور مسکرائے، آپ نے ادب کے ساتھ درخواست کی ادار عالیہ میں اللہم. انہوں نے کہا چوٹی کہتی ہے اللہم، نبی پاک کہتے ہیں اللہم. اصل درخواست یہی کیا فرمائے؟ اللہم لا علینا و حوالینا. یا اللہ ساری ضرورت پوری ہو گئی ہے، انہاں بارشاں بدلوں ذرا ادھر لے جاؤ. آپ نے اشارہ اس طرح فرمایا، اللہ کے حکم سے بادل ٹوٹے ادھر چلے گئے.
اللہم لا علینا وعلینا، یا اللہ ساڑیاں ضرورتاں پوریاں ہو گئی نے، ساڑھے تے ہن نہ پاؤ تے ذرا ادھر لے جاؤ، ادھر اشارہ فرمایا بدل، سارے ادھر چلے گئے۔ صحابی بیان فرماتے ہیں جمعہ پڑھ کے نکلے تو مدینہ اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے نے چھتری تاج پہنا ہوتا ہے۔ بارش نازل کرنے والا میرا رب، بوندا باندی کرنے والا میرا رب۔ کہنا مقصود یہ ہے جب وہ آئے نا چونٹیوں کی وادی پر، قالت نملہ، ایک چونٹی نے واز کیا، چونٹی نے واز کی کیا؟ ایک تو بعض کہتے ہیں کہ ادھر دعا کر کے نا درخواست کر کے پھر اپنی قوم کو، اس نے لیڈر تھی وہ چونٹی، لیڈر تھی، لیڈر کا حق بنتا ہے کہ اپنی قوم کی رہنمائی کرے۔ یو ٹرن لینے والا بدھو قسم کا لیڈر نہیں چاہیے جو نہ اپنی ہوش ہو نہ کسی کی ہوش ہو۔ قرآن نے تائید فرمائی، کہا قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا او چونٹیو اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے ایوانوں میں چلی جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تمہیں نہ راؤنڈ ڈالیں جناب سلیمان اور ان کے لشکر، وہم لا یشعرون، ان کو نہیں پتہ چلنا ہم نے رگڑیاں جانا ہے اور لشکر لے کے بزرگ آ رہے ہیں، تو لہذا فٹافٹ تو داخل ہو جاؤ۔ اور قرآن نے خوبصورت نقشہ پیش کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کا مطلب چونٹی کی بولی اس پوری سنی جناب سلیمان علیہ السلام نے، پورا واز سنا۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، وہ مسکراتے ہوئے ہنس پڑے کہ یا اللہ تیرا کتنا انعام ہے، چونٹی نے دعا کی ہے، چونٹی نے درخواست کیا کی ہے، چونٹی نے واز کیا کیا ہے، یہ اتنی بولیاں تو مجھے سکھا دی ہیں۔ تو ساتھ ہی کہنے لگے رب اوزعنی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اللہ جو تو نے انعامات دیے ہیں، جتنی اللہ کی مہربانیاں زیادہ ہو اتنا اللہ کا شکر ادا زیادہ کرو، جتنا اللہ تعالیٰ کا شفقت پیار محبت مروت تمہارے ساتھ زیادہ ہے اس کے ساتھ اتنا تعلق کہنا شروع کر دو۔ کہتے ہیں اللہ مجھے توفیق عطا فرما، جو تو میرے اوپر بھی انعامات فرمائے ہیں، وعلی والدیہ، میرے والدین پر انعامات فرمائے ہیں، وان اعمل صالحا، اللہ یہ توفیق کی درخواست کرتا ہوں کہ میں کام اچھے کروں۔ اندازہ فرمائے آپ بھی نبی ہیں، ابا بھی نبی ہے، اور اتنے اعزازات سے بخشا، اور درخواست یہ کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرماؤ۔ آخری بات فرمائی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ جب درجہ بندی ہونا تو اپنے نیک بندوں میں میرا شمار بھی کرنا۔ اندازہ فرماؤ، شیخ ابن شیخ، نبی ابن نبی، اتنا بڑا احساس، اتنی بڑی بولیاں، اور دعائیں یہ کر رہے ہیں کہ اللہ جب تیری طرف سے درجہ بندیاں ہوں، جن کو تو نیک کہے، جن کو تو صالحین کہے، اللہ میرا نام بھی ان صالحین میں آئے۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو نیکوں میں شامل فرما لیں، اللہ آپ کا آنا مبارک کرے، اللہ اپنی توفیق سے بخشے، اور اللہ رب العالمین تمہیں قرآن کا فہم، قرآن کی قرات، اس کا سننا سمعنا عمل کرنا تمہارا مقدر بنائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور وارث بنے جناب سلیمان علیہ السلام جناب داود علیہ السلام کے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور نے کہا اے لوگو، عُلِّمْنَا، ہم سکھائے گئے ہیں، منطق طیر، پرندوں کی بولیاں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم دیے گئے ہیں ہر شے میں سے کچھ۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ واضح طور پہ اللہ کی عطا اور فضل ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس، اور جمع کیے گئے جناب سلیمان کے لیے ان کے لشکر جنوں سے اور انسانوں سے اور پرندوں کے۔ فہم یوزعون، ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا، الگ الگ کیا گیا، یا ان کو الگ الگ روکا جاتا رہا۔ حتی اذا اتوا، حتیٰ کہ جب وہ آئے علی واد النمل، چونٹیوں کی وادی پر، قالت نملہ، ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا، اے چونٹیوں تم داخل ہو جاؤ، مساکینکم، اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، نہ راؤنڈ ڈالیں آپ کو سلیمان اور ان کے لشکر، وہم لا یشعرون، اور ان کو شعور نہ ہو، پتہ نہ چلے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، پس مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، من قولہا، چونٹی کی بات سے، وقال، ساتھ انہوں نے درخواست کی، رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک،
کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا، التی انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا، اور مجھے یہ بھی توفیق عطا فرما کہ میں اچھے عمل کروں، ترضا، جن پر تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک، اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين